سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عہد ساز شخصیت۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ آپ نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے ارادے میں کامیاب فرمایا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا جو ملک شام، عراق اور ترکی کے جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ ملک شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیر کو وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں حضرات نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوبی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے حضرت صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے ہموار ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیر کو قادس راستہ بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضے کے کچھ عرصے بعد جب شیر کو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت سنبھالی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جو کہ صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ آپ کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ رب العزت کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ آپ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگوں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عظیم حکمران تھے جو میدانی جنگ میں قہر برپا کرنے والے اور ایک بہادر جنگجو تو تھے ہی ساتھ وہ ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ آپ نماز پنجگانہ کے پابند اور نفلی عبادت گزار۔ آپ نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی اور نہ قضا کی۔ آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے، اور اگر کوئی امام نہ ہوتا تو آپ کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا فرما دیا کرتے تھے جو وہاں موجود ہوتے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقہ و خیرات میں خرچ کر دیا۔ آپ کبھی اتنی دولت جمع نہیں کر پائے کہ زکوٰۃ ادا کرتے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک خواہش تھی کہ وہ حج ادا کریں، لیکن وہ جہاد میں اس قدر مصروف رہے کہ ان کے پاس اتنی رقم ہی جمع نہ ہو سکی، نہ وہ حج ادا کر سکے۔ آپ حج کیے بغیر ہی انتقال فرما گئے۔ آپ ہر پیر اور جمعرات کو ایک مجلس منعقد کرتے تھے جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور تکالیف کو سنا کرتے تھے۔ آپ کی اس مجلس میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں برتی۔ آپ نے کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی اور نہ ہی اپنی موجودگی میں کسی اور کو کرنے دی۔ اپنی پوری زندگی میں آپ نے کبھی بھی کوئی تلخ بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم اور تلوار کو استعمال کیا۔ جب بھی کوئی یتیم السلطان کے دروازے پر آیا تو آپ نے بہت ہی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور ان کو اپنے مال سے حصہ بھی دیا کرتے۔ حضرت نور الدین زنگی کی طرح آپ کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی اور قیمتی لباس آپ نے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔